السلام علیکم. بیٹھو. کتنے بچے آ گئے ہیں؟ تمہارے چھٹی نہیں؟ اچھا، بڑے بچے اکٹھے کر لیے ہیں ماشاء اللہ آپ نے. چلو پھر عاشر صاحب تلاوت کریں. السلام علیکم پیارے. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين ينفقون في السراء والضراء. الذين کہا نا جی. في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اچھی پڑھ لی ہے. بیٹھ جاؤ. کس نے سکھائی ہے تمہیں تلاوت کرنا؟ اچھا، دونوں کو آتی ہے؟ دونوں کو قرآن شریف پڑھنا آتا ہے؟ اچھا، کمال کر دیا تم نے. اعلیٰ صاحبہ ترجمہ پڑھو. پیارے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تلاوت کا ترجمہ. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے، یعنی وہ لوگ جو آسائش میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی، اور غصہ دبا جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ثاقب صاحب حدیث زبانی یاد کر کے آئے ہو؟ جی. اچھا، مائکرو فون اوپر کر لو. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا. جزاک اللہ. سعدیہ ہمارا کوئی مائکرو فون نہیں ہے یہاں؟ ادھر آؤ. وہیں بیٹھ کے بیٹھے. ادھر آؤ. مائکرو فون نہیں ہے چھوٹا؟ یہیں بیٹھ جاؤ. ہاں، یہاں بیٹھ کے یہیں کھڑے ہو پڑھ دو. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. حدیث کا ترجمہ. روایت میں آتا ہے، اچھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم سے سب سے زیادہ مجھے محبوب اور سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے. جزاکم اللہ پیارے حضور. اچھا،
نظم آصف. یہ گروپ ہے 9 سے 11 تک. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار. اسی فکر میں رہتے ہیں روز و شب, اسی فکر میں رہتے ہیں روز و شب کہ راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب اسے دے چکے مالو جاں بار بار, اسے دے چکے مالو جاں بار بار. ابھی خوف دل میں کہ ہے نابکار, لگاتے ہیں دل اپنا اس پاک سے, لگاتے ہیں دل اپنا اس پاک سے. وہی پاک جاتے ہیں اس خاک سے. خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار. جزاک اللہ. جی مضمون عبدالرقیب اور طلحہ. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. اعلیٰ اخلاق. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا کہ وہ اس کی عبادت کرے اور بندوں سے حسن سلوک کا فرض ادا کرے. اس روشنی میں حضور انور گزشتہ خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو عابد بننے یعنی ٹرو ورشپر بننے اور اعلیٰ اخلاق اپنانے کی طرف بہت توجہ دلائی ہے, کیونکہ ان کے بغیر ایک ایمان کا دعویٰ یعنی فیتھ کو پروکلیم کرنے والا مومن نہیں کہلا سکتا. جہاں مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ عبادت کرنے والا ہو, وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ لغو باتوں سے اعراض کرنے والا ہو یعنی فضول باتوں سے بچنے والا ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص مومن بھی ہو اور پھر اس سے بد اخلاقیاں بھی سرزد ہو رہی ہوں. عموماً بد اخلاق انسان اس وقت ہوتا ہے جب اس میں تکبر ہو. اسی لیے رحمان خدا کے بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یمشون علی الارض ہونا یعنی زمین پر وہ نہایت عاجزی سے چلنے والے ہیں. اور جس انسان میں عاجزی ہو یعنی ہیوملٹی ہو, وہ نہ صرف جھگڑوں اور فسادوں سے بچتا ہے بلکہ صلح جوئی کی طرف رجحان رکھتا ہے
اور دوسرے اعلیٰ اخلاق بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ نیز فرمایا حقیقی مومن عابد اور عاجز ہوتا ہے، یعنی ٹرو ورشپر اور ہمبل ہوتا ہے۔ حضور انور فرماتے ہیں پھر اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں کے ساتھ نرمی اور اچھے طریق سے پیش آؤ، ان سے اچھے طریق سے بات کیا کرو۔ جزاک اللہ۔ اچھا طلعت صاحب تم نے کیا کہنا ہے؟ کہنا ہے کچھ کہہ دو۔ میں نے اس سے اگلی اسپیچ کرنی۔ اچھا چلو آگے کر دو۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ غصہ دبانے کے متعلق حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز خطبہ جمعہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ارشاد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ غصہ دباؤ، حسن اخلاق سے پیش آؤ، اپنی غلطیوں پر ضد نہ کرو، بندوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرو، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو ہمیں یہاں تک فرمایا ہے جو بندوں کے حق ادا نہیں کرتا، ان اخلاق کے مطابق اپنا نمونہ نہیں دکھاتا جو خدا تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، جن کا اپنانا ایک مومن کے لیے ضروری ہے، تو پھر ایسے لوگ خدا تعالیٰ کا بھی حق ادا نہیں کرتے۔ ہمارے پیارے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہدایات پر متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پھر آپ علیہ السلام مومن کی نشانی بتاتے ہیں کہ کس طرح مومن کو غصہ پر ضبط یعنی کنٹرول ہونا چاہیے، یا غصہ پر ضبط ہو تو حقیقی مومن کہلاتا ہے۔ فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یعنی مومن وہ ہیں جو غصہ کھا جاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ آخر میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے دعا دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کرے کہ ہم عبادتوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کے نمونے قائم کرنے والے اور قائم کروانے والے ہوں، نہ کہ جھگڑوں اور فسادوں میں پڑھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بدنام کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نفسانیت سے بچائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ اچھا اسکرین پر ویڈیو کلپ دکھانا ہے شعور صاحب نے۔ کھانے کے لیے اچھی طرح سے لائن نکالیں، نو فشنگ اینڈ سرونگ، سب کو کھانا مل جائے گا۔ یہ بڑے اخلاق دکھائے ہیں، یہ اخلاق دکھائے ہیں۔ یہ گڈ اور بیڈ بیہیویئر کے بارے میں ہے۔ ہیں گڈ اور بیڈ بیہیویئر۔ بیڈ بیہیویئر تھا تو پہلے کیا تھا؟ بیڈ بیہیویئر تھا، ہے نا؟ جی پھر بتاؤ نا کہ بیڈ بیہیویئر دکھایا پہلے والوں نے، اس طرح ٹکریں نہیں مارا کرتے، نہ لائنیں توڑا کرتے ہیں، آرام سے آ کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک لائن لگاتے ہیں، نہ دھکے دیتے ہیں، نہ ہنستے ہیں۔ یہ جو دکھایا لڑکوں نے تمہارے جیسے، یہ سارا بیڈ بیہیویئر تھا۔ یہ ایک احمدی بچے کا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں تم بول تو رہے نہیں گڈ اور بیڈ بیہیویئر، کھڑے ہو گئے کوکو بن کے۔ یہ another example ہے اچھا بیڈ بیہیویئر کا۔ یہ بھی کھیل سکتی ہوں؟ تم بھی بیٹھی ہے نا؟ یہ بیڈ بیہیویئر ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، جی ہیں؟ یہ گڈ بیہیویئر۔ کھانے کے لیے اچھی طرح سے لائن نکالیں، فشنگ اینڈ سرونگ، سب کو کھانا مل جائے گا۔ یہ جو لڑکا ہے یہ بیڈ بیہیویئر دکھایا ویسے، اس کو پیچھے دوڑ کے آگے بیچ میں لائن میں کھڑا ہو گیا۔ کون تھا؟ تم تھے؟ تم دوڑ کے آگے بیچ میں کھڑے ہو جانا، حالانکہ تمہیں چاہیے تھا تم لائن میں آگے کھڑے ہوتے۔ اچھا جو میں سکھایا ان کو بھی نہیں پتا گڈ بیہیویئر کیا ہوتا ہے۔
اچھا duck, 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 duck. میں کھیل سکتی ہوں کیا؟ اگلے والا صلح جوئی کے بارے میں ہے، لیکن پہلے ہم خطبہ سے ایک ایکسٹریکٹ سنیں گے۔ بدی کو مٹانے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ اگر کسی بدی کو دیکھو اور طاقت ہو تو اسے ہاتھ سے ختم کر دو، اگر ہاتھ سے ختم نہ کر سکو تو زبان سے روکو، اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں برا مناؤ۔ بس احمدی معاشرے میں بھی غلط حرکات اور بد اخلاقی کو برا سمجھنے، روکنے اور منانے کا احساس پیدا ہونا چاہیے۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے روکنے اور سمجھانے اور اس کو ختم کرنے کا احساس پیدا ہونا چاہیے، جو برا منانے کا احساس پیدا ہونا چاہیے۔ اور جب سب کو یہ احساس ہو تو چند ایک بھی پھر اخلاق سے نہیں گرتے۔ اب ہم کلپ دیکھیں گے۔ لیکن انہوں نے تو 5 بجے آنا تھا، اب 5:10 ہو گئے، اس کا مطلب ہے ہم کھیل سکتے ہیں۔ جی اب ہم کا ٹائم ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم کھیل سکتے ہیں۔ گھڑی کے بغیر گھڑی دیکھ رہے ہیں۔ آپ یہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ ہماری جگہ ہے۔ آپ 10 منٹ لیٹ آئے ہیں۔ ہماری جگہ آپ کی ٹائم آپ کا سلام کر دو۔ یس سٹ ڈاؤن، یس سٹ ڈاؤن۔ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے ہماری جگہ لے لی۔ یہ 10 منٹ لیٹ آئی تھی۔ اس کا مطلب نہیں ہمارا سلاٹ ختم ہو گیا۔ ہم تو آئس کریم کھانے گئے تھے۔ دیکھو، لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے اچھا وہی ہوتا ہے جو اپنا حق دوسرے کو دیتے ہیں۔ What do you think, boys? Yeah, okay. Go on, girls, you play. And inshallah when you finish, you come back. Jazakallah. نیکسٹ کلپ میں سچ بولنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ہم پھر سے خطبہ کا ایک ایکسٹریکٹ سنیں گے۔ اب میں دوسری بات کی طرف آتا ہوں، یعنی اچھے اخلاق۔ اعلیٰ اخلاق رکھنے والوں کا ایک بہت بڑا وصف سچائی کا اظہار ہے اور سچائی پر قائم رہنا ہے۔ ایک مومن کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہمیشہ سچائی پر قائم رہے اور جھوٹ کے قریب ہی نہ پھٹکے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر جھوٹ سے انتہائی نفرت ہو۔ اب رول پلے۔ السلام علیکم بیٹو۔ وعلیکم السلام۔ یہاں میرے پیسے پڑے تھے، کس نے لیے؟ کیا آپ نے لیے؟ نہیں میں نے نہیں لیا کیونکہ میں نہیں شاپ میں جانا الاؤڈ ہوں۔ کیا آپ نے لیے؟ نہیں ابو میں نے نہیں لیے، میں نے تو دیکھے بھی نہیں۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، آپ ہی کہتے ہیں کہ میں نے نہیں لیے، تو پھر کس نے لیے؟ کیا بھوت لے گیا؟ رضیہ نہیں گوشت نہیں لیا۔ نہیں گوشت نہیں ہوتا۔ میرے پیسے نہیں مل رہے۔ امی کو نہیں بلائیں۔ آپ کیا نہیں کر رہی ہو؟ میں نے کہنا
सॉरी अबू, मैंने लिए थे। शाबाश बेटे, हमने सच सच बोला। यही हमारे हजूर हमें बताते हैं, ये झूठ कभी भी नहीं बोलते। अब इसने सच सच बोला है, अब आप इसे क्या इनाम देंगे? बेटा जब भी आपको पैसों की जरूरत हो मुझसे मांग लिया करो, चोरी करने की जरूरत नहीं है। ये लो बेटा, ये आपका नाम है। जज़ाकल्लाह अबू। मुझे भी ये लो बेटा, जज़ाकल्लाह। ये लो बेटा। ये कौन है अब्बा बना हुआ? चलो तुम हो बेचारे आगे। प्यारे हजूर, जैसा कि आपने खुतबे में फरमाया है, गुस्सा दबाएं। ये वाला रोल प्ले गुस्सा दबाने के बारे में है। सुनो, हजूर गुस्से के बारे में कुछ फरमा रहे हैं। ये माई कौन बनाई है? बेचारी माइयाँ वैसे ही इकट्ठी कर लेते आप, मर्द और हज़रत मसीह मौला इस्लाम ने हमें जिस बारे में नसाइह फरमाई हैं वो मैं पेश करता हूँ कि मग़ज़ूबुल ग़ज़ब होने वालों की कैफियत क्या हो जाती है। उनके दिमाग अकल और हिकमत से खाली हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा पागलपन तक नौबत पहुँच जाती है। इस बारे में फरमाते हुए कि जोश और गुस्सा जो है जब बढ़ जाए तुम्हें गुस्सा आया हुआ तो अकल मारी जाती है। इसलिए सब्र की तरफ तवज्जो दिलाई, क्योंकि इससे सब्र से अकल और फ़िक्र की क़ुव्वतों में इजाफ़ा होता है। आप फरमाते हैं कि याद रखो कि अकल और जोश में ख़तरनाक दुश्मनी है। जब जोश और गुस्सा आता है तो अकल कायम नहीं रह सकती, लेकिन जो सब्र करता है और बुर्दबारी का नमूना दिखाता है उसको एक नूर दिया जाता है, जिससे उसकी अक्ल व फ़िक्र की क़ुव्वतों में एक नई रोशनी पैदा हो जाती है और फिर नूर से नूर पैदा होता है। आप ले लो। मैं इससे खुश हो जाऊंगा अगर मैं हुजूर का कहना मानूंगा। नहीं, आप ले लो, मैं वैसे खुश हो जाएगा अगर मैं नहीं, आप ले लो। मानूंगा तो। नहीं, आप ले लो। देखो, ऐसा करो, गेम तो इसने काफी खेल लिया, गेमों पर ज्यादा खेलना भी नहीं चाहिए। अब आप खेल लें, ठीक है बच्चों? अच्छा। और बाद में गेम खेलना है, पहले हजूर का खुतबा सुन लें। चलो जज़ाकल्लाह मुज़फ़्फ़र। माई जी भी खूब बनी है। अच्छा, और इतना ही है बस? जी। चलो फिर ज़ाती तजुर्बे किसने बताने हैं? काशफा, देख के टांग तो नहीं सो गई तुम्हारी? अस्सलाम वालेकुम प्यारे हजूर। वालेकुम सलाम। बाज़ बच्चों ने हजूर के खुतबा जुम्मा के हवाले से अपने पर्सनल एग्जाम्पल्स बताने थे। प्यारे हजूर, इससे पहले अगर इजाज़त हो तो मलीहा, सुमाना, आयज़ा और इसरा कुछ कहना चाहती हैं। कह लें, बड़ी इजाज़त है आपको। सारी इकट्ठी होकर कहेंगी? जी। चलो बोलो, कहो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हजूर, मेरा नाम मलीहा वहाब महमूद है। मेरी अम्मी का नाम फौजिया कानता महमूद है और मेरे अब्बा का नाम मियाँ अब्दुल वहाब महमूद है। मुझे बहुत खुशी है आपके क्लास में पहली दफ़ा शामिल होकर, क्योंकि मैं शामिल होने की? जी हजूर, पहली दफ़ा शामिल होने की। अच्छा चलो आगे। पहली दफ़ा शामिल होकर की, क्योंकि मैं पहले बच्ची हूँ जो स्कॉटलैंड ग्लासगो से आई है। शामिल हुई हूँ। अच्छा, इंशाल्लाह मैं बहुत सारी चीज़ें सीखूंगी इस क्लास से। अच्छा। मेरे प्यारे हजूर, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप दुआ करें मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए। जज़ाकमुल्लाह प्यारे हजूर, आमीन। वाह। आगे।
अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर, वालेकुम सलाम। मैंने पोएम लिखी है। अच्छा, कमाल कर दिया। Huzoor, our beloved Imam, is teaching the world the word of Islam, who will spread the message and do the bleak. We are one, but we are unique. We will be shown the right path and the right place. We will be joyful, be blessed, and have grace. Our motto is love for all, hatred for none. This reminds us we're together as one. ज़ाकल्लाह, कमाल कर दिया। अच्छा, आगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर, वालेकुम। मैंने भी एक पोएम लिखी थी और बुस्तान वक्फिनों के बारे में है। अच्छा अच्छा। We learn and we listen, we raise our hand to ask Hazrat questions so we fully understand. We're lucky to be near Hazur, his prayers we all seek. Sometimes we can talk to him too and get a chance to speak. Some of us live near, but some live little further. Some came from Scotland and some from Manchester. We come to sit at Hazur's feet. He feeds us with physical and spiritual feast. There is nothing more fulfilling than sitting with our Imam. His love and his wisdom are all full of charm. The years have gone by so fast. This Bustan class is my last. I am turning 12 in December. I pray for Hazur's company forever. Jazakallah. अच्छा, 12 साल की होने लगी हो? जी। किस ईयर में हो? 7 में? जी। Sorry. और अब कौन रह गया? अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर, मैंने एक पोएम लिखी है गुस्से के बारे में। गुस्से के बारे में? हाँ जी। अच्छा, गुस्सा अच्छी चीज़ है? जी? गुस्सा अच्छी चीज़ है, ये लिखा है? नहीं जी, गंदी चीज़ है। अच्छा। Anger is a heat that destroys you. Its duplicity and fire sits and waits within you, gushing through your veins, demolishing all common sense and calmness. It blinds our eyes and alters what we hear until all is dark, bitter and bleak, because what has taken over and controlled you has made you extremely weak. Like a virus, it spreads from person to person. A thing so powerful, it strikes whoever it wants, wherever it wants, creating destruction, sadness and terror. So from ashes to ashes and from dust to dust, forget the cold and dark anger, for it is a thing we can never trust. Control this deceitful thing, or it will control you. Keep calm, count to 10 and breathe in and out. That little thing called anger, that is a heat that destroys you, will no longer sit and wait within you, for you will now know never to agree with it. Jazakallah. सारों ने खुद लिखी हैं या अपने बहन भाइयों से लिखवाई हैं? हैं? खुद? तुमने भी खुद लिखी है? तुमने भी? अच्छा, कमाल कर दिया। अच्छा, और तुम्हें बनना? आगे। हजूर, अब सादिया, नुमान, फराज, सिबगा, दुआ, हिशाम, अनाया, शाहनवाज और सहर हजूर के खुतबे के मुतालिक कुछ बताएंगी। जज़ाकल्लाह। सादिया पहले ही बोली थी, फिर बोलने लगी। चलो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। अस्सलाम। हुजूर, मैंने मेरे स्कूल में कल्चर डे मनाया, जिसको नाम से कल्चर डे दिया, लेकिन इसका मकसद उनको ट्रू इस्लाम और अहमदियत के बारे में बताना था। हुजूर, ये प्रोग्राम मैंने पिछले साल आधे दिन के लिए किया था, लेकिन हमारे अच्छे अखलाक को देखते हुए हेड टीचर की रिक्वेस्ट थी कि हम ये प्रोग्राम पूरा दिन करें। एग्ज़िबिशन में कुरान मजीद और जमाती किताबें रखी। हमने असेंबली में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, जिसमें हमने इस्लाम का इंट्रोडक्शन दिया, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम के बारे में बताया था। हुजूर, ये प्रेजेंटेशन मैंने और मेरी दोस्त ने 500 स्टूडेंट्स और 40 मेंबर्स स्टाफ के सामने की। उन्हें बहुत दिलचस्पी से देखा और पसंद भी किया। फिर बच्चों के जवाब के सवाल दिए। जवाब के सवाल दिए, सवाल के जवाब दिए। सवाल के जवाब दिए। हाँ। आगे। वालेकुम सलाम, ऊपर कर लो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर,
لاسٹ منتھ کی بات ہے، میں اور میرے بھائی کھیل رہے تھے اور میرے سے میری امی کا فیوریٹ گلدان ٹوٹ گیا. گلدان ٹوٹ گیا؟ اوہ ہو، بڑی مار پڑی ہوگی پھر تو. میری امی نے پوچھا کس نے توڑا، میں نے جلدی سے کہہ دیا میرے بھائی نے. میری امی نے میرے بھائی کو ڈانٹا. پھر میں نے اس وقت ریئلائز کیا کہ میری امی تو نہیں دیکھ رہی لیکن اللہ میاں تو دیکھ رہا ہے، میں نے جھوٹ بولا ہے. میں نے اس وقت جا کے میری امی کو بتا دیا کہ میں نے گلدان توڑا. میری امی نے کچھ نہیں کہا، بس کہا جھوٹ نہیں بولنا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی نہیں. اس کے بعد میں نے کبھی بھی نہیں جھوٹ بولا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی نہیں. اچھا ماشاء اللہ، اور آئندہ بھی نہ بولنا کبھی. نہیں بولوں گا. بڑی بڑی باتوں میں بھی نہیں اور چھوٹی باتوں میں بھی نہیں. السلام. آج میں نے آپ کو بتانا ہے صلح جوئی کے بارے میں اور کیسے آپ کے خطبے نے افیکٹ کیا ہے. آن تھرسڈے ہم اسکول میں ڈرامہ لیسن کر رہے تھے اور ہم آئیڈیاز شیئر کر رہے تھے. 2 لڑکوں کی لڑائی ہوئی تھی کہ کس کے آئیڈیا یوز کری جائے. وہ دونوں اپسیٹ ہو کے چل گئے. ایک لڑکے نے گروپ سے نکلنا تھا لیکن میں نے اس کو روکا اور سمجھایا کہ ایسے اپسیٹ نہ ہوئے. پھر میں نے ان دونوں کو بلایا اور کہا کہ وہ سوری کہ اور ایک آئیڈیا یوز کری جائے اور دوسری نیکسٹ ٹائم. Since I had listened to Hazur's khutbah on the 22nd of November, it had made more effect on me. Hazur, your khutbah was very inspiring and helpful for me to have a better future. Jazakallah. 22 اکتوبر؟ Yeah, no, November 22nd. 21 کو تھا. اس نومبر کو؟ Yeah, اس نومبر. پھر 21 کو ہونا چاہیے تھا. غلطی ہو گئی. اچھا آگے. السلام علیکم پیارے حضور. میں اسکول میں ہر عید پر ایک دکان لگاتی ہوں اور میں اپنے کلاس کو ہر سال عید کے بارے میں بتاتی ہوں. دکان لگاتی ہو؟ دکان کیسی؟ جس کے اندر ہم عید کے پریزنٹس دیتے ہیں. اسٹال لگاتی ہے کہ دکان لگاتی ہے؟ اسٹال. اچھا آگے. پیارے حضور، میرے کلاس میں 2 غیرمتی تھے. میری ٹیچر نے ان سے پوچھا کہ عید کیا ہے. ان کو نہیں پتہ تھا تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا اور میں نے ان کو بتایا کہ چھوٹی عید میں ہم رمضان کی خوشیاں مناتے ہیں اور بڑی عید میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں. میری ٹیچر نے یہ بہت غور سے سنا اور اپنے جانے والوں کو بھی بتایا. حضور، مجھے یہ سب نالج آپ کے فرائیڈے سرمن، الحافظون اور ناسا کلاس سے ملا. جزاک اللہ. اور کہاں سے آئی ہو؟ دعا یہیں رہتی ہو لندن میں؟ جی. اچھا. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرے اسکول میں بیسٹ ہوم ورک پر ایوارڈ دیتے ہیں. لاسٹ ویک جب میں اسکول گئی تھی میری ٹیچر نے مجھے بتایا اس دفعہ بھی 5ویں بار ہیڈ ٹیچر سے بیسٹ ہوم ورک کا ایوارڈ مجھے ملے گا. پیارے حضور مجھے ملے گا. اچھا. پیارے حضور، باقی بچوں نے بھی بہت محنت کی تھی. میں نے ٹیچر سے بولا یہ میری جگہ کسی اور کو دے دے. یہ سن کر میری ٹیچر بہت حیران ہوئی اور اتنی خوش ہوئی یہ انہیں مجھے علیحدہ سے ایک بہت خوبصورت سا انعام دیا کہ میں نے اعلیٰ اخلاق دکھائے. جزاک اللہ. کمال کر دیا. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. حضور، میں نے اس سال ہائی اسکول شروع کیا ہے. مجھے اور میرے فرینڈ کو اسکول میں بوائز تنگ کرتے تھے اور ریسسٹ بنتے تھے. ہائی اسکول کیا ہوتا ہے؟ ایئر 7؟ ہاں جی. اچھا. میں نے ان کو جواب میں کچھ نہیں کیا تھا لیکن جو میرا فرینڈ ہے اس نے ان کو جواب دیا جس سے بڑی لڑائی ہوگی. میں نے اپنے فرینڈ کو سمجھایا جیسا کہ ہمارے پیارے حضور ہم کو پیسفل رہنے کی تعلیم دیتے ہیں، آپ بھی ان کو جواب نہیں دیا کرو. پھر اس کو میں نے بتایا کہ جیسے فائر اور فائر مل کے بلاسٹ ہوتا ہے، اگر فائر کے ساتھ واٹر ملا دیا جائے تو فائر ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ سمجھ گیا. حضور، اللہ کے فضل سے میں نے ان کی صلح جوئی کروائی جیسا کہ آپ نے خطبہ جمعہ میں صلح جوئی کے بارے میں فرمایا تھا. جزاک اللہ. اور
प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम। मैंने कहना है कि हुजूर ने खुतबे में फरमाया कि नमाज कभी नहीं छोड़नी चाहिए, इसलिए जब से मैं 10 years old की हुई हूँ मैंने नमाज मिस नहीं की। मेरी अम्मी भी मेक श्योर करती है। नमाज पढ़ने का मुझे ये बहुत एडवांटेज है कि मैं अल्लाह से बातें कि मैं अल्लाह से बातें कर सकती हूँ और उससे मदद भी मांग सकती हूँ। सबसे पहले मैं प्यारे हुजूर के लिए दुआ करती हूँ। बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे नमाज में मिलती है। I feel happy because I know Allah listens to my prayers. हुजूर का बहुत शुक्रिया कि हमारे हुजूर ये बातें हमें सिखाते हैं। जज़ाकुल्लाह। अच्छा, और आज तो तुम्हारे घर के दरवाजे खुले होंगे, है ना? तुम्हारे घर में फ्रेश एयर आती है? जी। चलो ठीक है। और प्यारे हुजूर, आपके जैसा आप अपने फ्राइडे सर्मन्स में फरमाते हैं झूठ कभी नहीं बोलो, ऑलवेज ट्रूथ बोलो, कि झूठ बोलने का आदत अच्छा नहीं है। हाँ, प्यारे हुजूर, करीब हो जाओ ना माइक्रोफोन के, तुम टेढ़े होकर बात कर रहे हो, माइक्रोफोन के करीब हो जाओ और सीधे खड़े हो। हाँ, आपके खुतबा के क्लोज हो जाओ, क्लोज। आपके खुतबा के पहले मैं घर में नोटी बच्चा था। नोटी बच्चा था? अच्छा, और आप चीफ हो गए हो? मेरी माँ मेरे से एक दिन नाराज़ हो गई थे। मैंने उनसे पूछा था मैं कौन सी गंदे आदतें छोड़ दूँ। उन्होंने कहा था बस सिर्फ झूठ छोड़ दो। तो मैं उनसे प्रॉमिस किया था मैं कभी फिर झूठ नहीं बोलूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठा था मैं सोचा था गंदा काम करना, तो मैं सोचा था फिर मैंने उसको कवर करने के लिए झूठ बोलना होगा, और मैंने प्रॉमिस किया था मैं झूठ कभी नहीं बोलूँगा। ऐसे प्यारे हुजूर में गंदा काम ड्रॉप हो गए। ज़ाकिर प्यारे हुजूर, आपके खुतबात से हमको सच बोलने का लेसन मिलता है। ये कहानी बनाई है तुम्हारे? वाक़या हुआ था? ये रियल भी हुआ था कि तुमने कहानी बना दी है फिर? हैं, कहानी बनाई है? हैं, इसी तरह कहा था हमारी अम्मा ने? हैं, अम्मी ने कहा था? नहीं, मैं खुद ही। अम्मी ने कहा था तुम्हें झूठ नहीं बोलना? हाँ जी। तुमने कहा था मैं नहीं बोलूँगा? हाँ जी। फिर तुमने नहीं बोला? जी, नहीं बोला मैंने। अच्छा, चलो फिर बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। आपके जैसे आपने अपने फ्राइडे सर्मन में फरमाया था कि अपने गुस्से को कंट्रोल करो क्योंकि अच्छी बात नहीं है। प्यारे हुजूर, आपने ये भी फरमाया था कि आपको अब्यूज्ड वर्ड वाले लेटर्स मिलते हैं और आप गुस्से नहीं आते बल्कि आप उनके लिए दुआ करते हैं। प्यारे हुजूर, आपके फ्राइडे सर्मन से पहले मैं अपने भाइयों से गुस्से से बात करती थी, लेकिन जब मैंने आपका फ्राइडे सर्मन सुना मैं अब अपने भाइयों को प्यार से समझाती हूँ। मैंने साथ एक हदीस भी पढ़ी थी जिसमें लिखा आया था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो वाला बंदा स्ट्रॉन्ग नहीं होता जो उनसे रेसलिंग में जीत जाए, बल्कि वो वाला होता है जो उनसे अपने एंगर को कंट्रोल कर सकता है। प्यारे हुजूर, जज़ाकुमुल्लाह आपके प्यारे फ्राइडे सर्मन के लिए जो हमको सिखाते हैं एक मुकम्मल अहमदी मुसलमान बनने। जज़ाकुमुल्लाह। तुम बड़ा अच्छी तरह याद करके आई हो। और बस ख़त्म हो गई कहानियाँ? अब क्या रह गई कहानी 5, 10, 15 मिनट में? माइक्रोफोन हाथ में ले लो। हुजूर, मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? जब आप छोटे थे आपने कभी सुलह जोई करवाई किसी की? मैं तो बड़ी सुलह जोइयाँ करवाया करता था। मैं क्रिकेट की, बैठ जाओ, हम क्रिकेट खेला करते थे ग्राउंड में, हैं? और मुझे क्रिकेट खेलना इतना अच्छा नहीं आता था, लेकिन लोग मुझे टीम वाले कैप्टन इसलिए बनाते थे कि मैं बाकियों को लड़ने नहीं देता था। जी। और हुजूर, अपना कोई बचपन का वाक़या सुना दें। बचपन का वाक़या? किस किस्म का? कोई भी।
اچھا تم پیچھے والے کو سلام پہلے دو، اس سے پوچھوں کیا کرتا ہے، بچپن کا واقعہ یاد آ گیا تو سناتا ہوں گا. کبھی ناراض ہو گیا تھا. ناراض ہو گیا تھا کون؟ تم. میں؟ ہاں میں ناراض ہو گیا تھا. کیا؟ ناراض ہو کبھی غصہ آیا، تم یہ کہنا چاہتے ہو؟ ہاں. ہیں؟ جی. اچھا ہاں غصہ تو آ جاتا تھا، ہوتا ہے، ناراض بھی ہو جاتا ہے آدمی، غصہ بھی آ جاتا ہے. کس سے ناراض ہوتا تھا؟ کس سے ناراض ہوتے تھے؟ اپنے بھائی سے ناراض ہوتے تھے یا لڑکوں سے، بچوں سے تھوڑی سی ناراضگی ہوتی تھی. پھر میں زیادہ دیر غصہ نہیں کرتا تھا، 2 منٹ بس ختم ہو گیا، پھر عموماً نہیں کرتا تھا، میرا خیال ہے. تو ایک دفعہ میں کیا، مریم ہے وہاں، پہاڑی علاقہ، بڑا اچھا علاقہ ہے، اور وہاں گرمیوں میں نا موسم اچھا رہتا ہے، ہلی ایریا ہے نا پاکستان میں بری. تو وہاں میں اور میرا ایک کزن تھا، دونوں ہم یوں سیر کرتے نکل رہے تھے. بارش ہوئی تھی اور میرے ہاتھ میں سوٹی تھی، میں اس پہ سوٹی پہ یوں کر کے نا کھیل رہا تھا اپنی طرف سے. تم کتنے سال کے ہو؟ 10 12 9 کے ہو؟ اچھا میں 13 کا تھا اس وقت کا واقعہ یاد آ گیا. میں 13 کا تھا جب. تو سلپ ہو گئی سوٹی میری اور میں یوں کر کے گرا، اور میرا یہ ہاتھ جو ہے نا یہ ڈسلوکیٹ ہو کے یوں ہو کے لدا ہو گیا، اور یہ ہڈی بھی ٹوٹ گئی. پھر میں نے ایک ہی تھوڑی سی، میں رویا نہیں. پھر میں نے یوں کیا، پکڑا اس کو، اور میرے کزن نے یوں کر کے کیا، پھر دوبارہ ہم نے جوڑ لیا. اگلے دن ڈاکٹر کو بتایا، کہتا کسی ایکسپرٹ نے جوڑا، بڑا اچھی طرح جوڑ دیا. اچھا تم پیارا حضور. ہاں. Can I be cricket? Can I choose what I want? You want to be what? Like cricket, football. Cricketer, football player. You want to be player? ہاں you should play. کھیلا کرو، کھیلو، کس نے کہا تمہیں نہ کھیلو؟ لیکن کوئی اچھی پروفیشن لینا چاہیے. پروفیشنل کرکٹر بننا ہے یا پروفیشنل فٹ بالر بننا ہے تو کوئی فائدہ نہیں. ایسی چیز بنو، وقفے 9 کے بچے ہو نا تم، ایسی چیز بنو جس سے دنیا کو فائدہ ہو. ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، ٹیچر بنو. کھیل کے کیا کرو گے تم؟ کھیل کے جب تم ہو جاؤ گے 35 ایئرس کے تو تمہیں ریٹائر کر دیں گے، کہیں گے جاؤ دوڑ جاؤ، کوئی کام کر نہیں رہو گے. اس لیے ایسا کام وقفے 9 بچوں کو کرنا چاہیے. مبلغ بنے، ٹیچر بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لینگویج سے سیکھے، جو دنیا کے کام آئیں. ٹھیک ہے، یوزفل آدمی بننا چاہیے نا آدمی کو. ہاں آخر والے کیا کہتے ہیں؟ تو مائکرو فون لو پہلے. آپ چھوٹے ہو کے کیا بننے جاتے تھے؟ چھوٹے ہو کیا بننا چاہتا تھا؟ میں تو مختلف سوچیں بنتا مختلف چیزیں بنتا رہا. کبھی سوچا نہیں تھا، لیکن پھر ایک زمانے میں خیال آیا تھا ڈاکٹر بننے کا، پھر ایک زمانے میں خیال آیا تھا آرمی میں جانے کا، پھر مجھے ایگریکلچر سے دلچسپی تھی، پھر میں نے ایگریکلچر میں بھی کچھ پڑھا. تو بس اللہ، پھر میں نے وقف کر دیا. پھر میں ٹیچنگ بھی کرتا رہا. بہت طرح کام سوچا تھا، اور سوچا کچھ تھا، بن کچھ گیا. چلو اچھا وہ پیچھے. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال تھا کہ اسکول میں ایک سوال تھا کہ اگر اللہ میاں اتنا کائنڈ ہے اور ہم ساروں سے پیار کرتا ہے، پھر جیسے فلڈ ہوتے ہیں ان کے اندر اچھے بندے کیوں مرتے ہیں؟ اچھے بندے کیوں مرتے ہیں؟ جب ایک قانون ہوتا ہے، 2 قسم کے لا چلتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، بخار ہوتے ہیں دنیا میں، ہر ایک نے زندہ ساری عمر تو نہیں رہنا. کسی نے جلدی چلے جانا ہے، کسی نے دیر میں جانا ہے. ٹھیک ہے،
تو کوئی بیماریوں سے فوت ہو جاتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ سے فوت ہو جاتے ہیں، کچھ فلڈس وغیرہ آ جاتے ہیں، ان سے جن کو پوری طرح پروٹیکشن نہ ہو فلڈ کی، ان میں چلے جاتے ہیں۔ اب فلڈ اگر آ رہے ہیں اور پہلے پتہ لگ جاتا ہے، وارننگ ہو جاتی ہے نا فلڈس کی، اگر تم اس کے سامنے بیٹھے رہو تو ظاہر ہے پانی کے نے تو فلو کر کے لے جانا ساروں کو، لیکن اگر اللہ تمہیں پتہ لگ گیا کہ فلڈ آ رہا ہے، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ تو نہیں مرو گے، بچ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ لوگ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اپنے ایسے چیزیں جو قیمتی ہوتی ہیں ان کو بھی بچا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانے کے لیے بتاتا ہے کہ میرے میں ساری طاقتیں ہیں اور سارے کام میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر فلڈ آنے ہوں اور مارنا ہو نا اللہ تعالیٰ نے، تو ایسے بھی فلڈ لا سکتا ہے کہ ساروں کو ہی مار دے، کسی کو موقع ہی نہ ملے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کائنڈنس ہے، اللہ تعالیٰ کی رحم ہے، مرسی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو بچا لیتے۔ بہت سارے جیسے جیسے فلڈ آتے ہیں اس میں تو بہت سے لوگوں کو مر جانا چاہیے، لیکن بہت سے بچ جاتے ہیں، تھوڑے سے مرتے ہیں۔ تو ایک قانون چل رہا ہے جس کا نقصان اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچا لو، پہلے پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن بعض فلڈ ایسے بھی ہوتے ہیں، سونامی مثلاً آیا، سونامی میں کوئی بچ نہیں جاتا، ایک دم سوئے سوئے آ گیا، ساروں کو رات کو ہی ڈبو دیا، تو اس میں اچھے اور برے سارے مرتے ہیں۔ لیکن جو اچھے لوگ مرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اچھا ریوارڈ دیتا ہے، جو برے لوگ مرتے ہیں ان کو مرنے کے بعد پھر سزا ملتی ہے جہنم کی، ٹھیک ہے۔ تو اگر بالفرض تم سمجھو کہ اللہ نہیں ہے تو الفلڈ آتے ہیں اور پھر اس میں اچھے بھی لوگ مر جائیں اور برے بھی مر جائیں تو ان کو کیا کہو گے؟ تم کیا کہو گے؟ ہیں کہ اگر تو لوگ تمہارا سوال یہی ہے نا کہ اگر خدا ہے جی اور وہ بڑا کائنڈ ہے، ٹھیک، مہربان ہے، رحم کرتا ہے، ٹھیک، تو پھر لوگ کیوں مرتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ تو اس میں تو مرنے تو زندہ رہنا اور مرنا تو ایک زندگی کے ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن بعض دفعہ بعض آفتوں کی وجہ سے جو لوگ مرتے ہیں وہ ان کا یا ان کے پیچھے رہنے والوں کا ایک ایسا ٹرائل ہوتا ہے جس میں سے اگر وہ بغیر اللہ تعالیٰ پہ شکوہ کیے گزر جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت ریوارڈ دیتا ہے۔ دوسرے جو ہیں برے لوگ اگر مرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں زندگی جو ہے یہ زندگی تو نہیں دنیا کی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایٹرنل زندگی تو مرنے کے بعد کی ہے نا، اس زندگی میں اگر تمہیں ریوارڈ مل جائے تو زیادہ اچھا نہیں؟ جی اگر تم اسی زندگی کو سب کچھ سمجھو گے تو تم کہو گے کیوں ہوا۔ اگر تمہیں اگلی زندگی پہ یقین ہے جو مرنے کے بعد آنی ہے تو پھر تم کہو گے اچھا ہوا، اللہ کے پاس ہم چلے جائیں گے، موج کریں گے، ہیں، نیک کام کر کے، ٹھیک۔ ہاں جی۔ السلام علیکم پیارے حضور، میرا سوال ہے جو ہمارے اسکول میں جب کوئی بچہ ہم کو تنگ کرتا ہے اور ہم ان کو کوئی جواب نہیں دیتے، وہ اور بھی تنگ کرتے ہیں، ہم کو اس بات پر کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں اگر تنگ کرتا ہے تمہیں جواب نہیں دیتے، اور اگر زیادہ تنگ کرے تو اپنے ٹیچر کو بتا دو کہ اس طرح تنگ کر رہا ہے، تو ٹیچر خود لڑائی نہیں کرنی، ہیں، ٹیچر کو بتا دو اور اس کی کہو تم مجھے تنگ کرتے ہو، میں تمہاری دعا کروں گا کہ تم شریف لڑکے بن جاؤ، ہاں، اس کو ٹھیک ہے۔ پہلے
اور پھر بھی نہ وہ ٹھیک ہو اور پھر ساروں کو تنگ کر رہا ہو تو پھر ٹیچر کو بتاؤ کہ دیکھو آ کے ڈسپلن خراب کر رہا ہے اسکول کا. ٹھیک ہے, بہت حد ہو جاتا. سروش کیا کہتے ہو؟ ادھر دے دو مائکرو فون ہے یہاں, یہ لے لو, ادھر لے لو. السلام علیکم پیارے. السلام. جیسے اللہ تعالیٰ بہت پاورفل ہے, وہ شیطان کو پھر کیوں نہیں روکتے؟ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت پاورفل ہے, وہ شیطان کو کیوں نہیں روکتے پھر؟ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تھا نا, اور ساروں کو کہا تھا کہ سجدہ کرو, آدم کی بات مانا کرو, ہیں تو شیطان نے کہا تھا, ابلیس نے کہا تھا میں نہیں مانوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تم چلے جاؤ, تمہیں میں سزا دوں گا بڑی سخت, جہنم میں چلے جاؤ, تم پھر پیچھے ہٹ جاؤ, تمہارا نیک لوگوں سے شریف لوگوں سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک, تو اس نے شیطان نے کہا کہ جو آدمی بنائے نا تم نے, بہت سارے مرد عورتیں بچے بھی بنائے ہیں, ہیں یہ سارے جو ہیں نا, یہ اللہ میاں کو اس نے کہا تھا کہ تیری بات نہیں مانیں گے, میری بات مانا کریں گے. ہیں جو گندی باتیں میں بتایا کروں گا وہ مان لیں گے, اور جو تو اچھی باتیں بتائے گا وہ کوئی نہیں مانے گے. اکثر جو زیادہ میجورٹی جو ہے نا وہ میرے باتیں مانے گی, اللہ کی باتیں نہیں مانے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے, اور اس نے شیطان نے کہا تھا کہ میں ہر ایک جگہ بیٹھ کے نا لوگوں کو بری باتیں بتایا کروں گا اور اچھی باتوں سے روکا کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے, تمہیں میں اجازت دیتا ہوں, پاورفل تو میں ہوں, میں تمہیں چاہوں تو روک سکتا ہوں, لیکن میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم بری باتیں بتاؤ لوگوں کو, اور جو لوگ تمہاری بری باتیں کر کے تمہاری طرح باتیں کریں گے, حرکتیں, میں ان کو جہنم میں ڈال دوں گا. پتہ نا جہنم کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پاورفل تو ہے, لیکن اس نے انسان کو عقل دی ہے. عقل دی ہے نا, کسی بھی جانور میں, کسی اینیمل میں عقل نہیں ہے نا. تھوڑی بہت تم سکھا دیتے ہو, مطلب ٹریننگ کر دیتے ہو ڈاگ کی, پیٹس کی, تو وہ تمہارے تھوڑے بہت کام کر دیتے ہیں, لیکن پوری عقل استعمال نہیں کر سکتے. تم سائنٹسٹ بن سکتے ہو, تم ڈاکٹر بن سکتے ہو, تم کام کر سکتے ہو بہت سارے, اس لیے کہ تمہارے دماغ میں اللہ میاں نے عقل دی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں عقل دی ہے, اور سب سے اچھا جو ہو سکتا ہے نا چیز, وہ میں نے انسان کو بنایا ہے. ٹھیک, اور سب سے اچھی عقل اس کو دے دی تاکہ وہ استعمال کرے اس کو. ٹھیک, اب اللہ میاں کہتا ہے کہ تمہیں جب میں نے عقل دی تو اب میں تمہیں دو باتیں بتاتا ہوں. بری باتیں یہ ہیں, اچھی باتیں یہ ہیں. اگر تم اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے اچھی باتوں کی طرف جاؤ گے تو میں تمہیں پیار کروں گا, میں تمہیں اس دنیا میں بھی ریوارڈ دوں گا اور مرنے کے بعد بھی ہیون اور پیراڈائز ملے گی. ٹھیک, اور انہوں نے اگر کہا کہ اگر تم بری باتیں کرو گے تو تم شیطان کے پیچھے چل رہے ہوگے, اس لیے تمہیں سزا ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے پاورفل ہونے کے بجائے باوجود, پاورفل بھی ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا کہ تمہیں میں نے عقل دے دی ہے اور تمہیں چوائس دے دیا. میں تمہیں کوئی کمپلشن نہیں, کوئی زور نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں تمہیں زبردستی نہیں کروں گا, فورس نہیں کروں گا کہ تم نے ضرور نیک کام کرنے ہیں, یا میں ہر شیطان کو میں پکڑ کے باندھ دوں گا. کیونکہ پہلے دن سے ہی شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں لوگوں کو غلط کاموں پہ لگاؤں گا, اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا بے شک لگاؤ, جو تمہارے پیچھے چلیں گے ان کو میں سزا بھی دوں گا, کیونکہ میں نے عقل دی ہے انسان کو, اور انسان کو بتا دیا کہ اچھے کام کیا ہیں, برے کام کیا ہیں. اگر اللہ تعالیٰ زبردستی کرتا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ساری دنیا کو نیک بنا دیتا, کوئی برا کام نہ کرتا, ساری دنیا اچھے نیک مسلمان بن جاتے. مسلمان بھی تو برائیاں کرتے ہیں نا, بہت سارے مسلمان ہیں, لڑتے ہیں, جنگیں کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. اب
حکومت کے جو مسلمان ہیں لیڈر ہیں وہ بھی مار رہے ہیں, آپس میں لوگ بھی لڑتے ہیں, ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں, ہے نا. اب یہاں بھی کئی مسلمان چلے گئے ہیں جنگ لڑنے کے لیے, حالانکہ غلط کرنے گئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور عقل دے کے بنایا, یہ کہہ کے بتایا کہ تمہیں میں نے اتنا دماغ دیا ہے, اس کو استعمال کرو اور دیکھو کہ اچھی چیز کیا ہے, بری چیز کیا ہے. ٹھیک, تمہیں میں زبردستی نہیں کروں گا, فورس نہیں کروں گا کہ تم نے ضرور اچھے کام کرنے ہیں. ہاں تمہیں چوائس دے دیا میں نے, اچھے کام کرو گے تو میں تمہیں ریوارڈ دوں گا اور بہت ریوارڈ دوں گا. شیطان کے پیچھے جاؤ گے تو میں تمہیں سزا دوں گا. شیطان کو کہہ دیا کہ اگر تو نے مجھے باندھ دیا, تو کہتا ہے میں طاقت والا ہوں, تو شیطان نے کہا کہ اگر مجھے باندھ دیا اور مجھے کام نہ کرنے دیا, برے کام نہ کرنے دیے, تو پھر پتہ کس طرح لگے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں نے انسان بنایا ہے جو سب سے اچھی مخلوق ہے, سب سے اچھا ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ کے کریچرز ہیں ان میں سب سے اچھا انسان ہے. تو انسان, اللہ تعالیٰ نے, شیطان نے کہا تھا اللہ میاں کو, تم نے کہتا ہے نا انسان بہت اچھا ہے, اگر یہ اچھا ہے تو پھر مجھے مہلت دے کہ میں فرق بتاؤں کہ یہ اچھا ہے کہ نہیں. اور شیطان نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ میں اس سے برے کام زیادہ کرواؤں گا, اچھے لوگ تھوڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے, انسان میں نے بنایا اور اچھے کاموں کے لیے بنایا, اس کو میں فورس نہیں کروں گا کہ ضرور اچھے کام کرے, اس کو میں چوائس دوں گا کہ اچھے اور برے میں فرق کرے. ٹھیک, تو تم بے شک اس کو, تمہیں میں اجازت دیتا ہوں تم ان کے برے کاموں کی طرف لے کے جاؤ, لیکن تمہارے سے بچ کے جو رہ جائیں گے, جو تمہارے یہ اس انسینٹیو کے باوجود کہ برے کام کرو, لالچ دینے کے باوجود کہ برے کام کرو, پھر بھی اچھے کام کریں گے, ان کو میں پھر ریوارڈ دوں گا اور بہت ریوارڈ دوں گا. تو اللہ تعالیٰ پاورفل ہونے کے باوجود اس نے شیطان کو اجازت دے دی کہ تم اپنے کام کرو, اور اس لیے اجازت دے دی کہ انسان کو اس نے اتنی عقل دے دی تھی دماغ میں کہ وہ اچھے اور برے میں فرق کر سکے, تمیز کر سکے. میری بات کی سمجھ آئی تمہیں کہ سوال حل ہو گیا تمہارا؟ ٹھیک, اب 1 بج گیا, نماز کا وقت بھی ہو گیا. کتنے سال کے تم؟ 12 ہیں؟ نہیں 11. تمہیں میری بات کی سمجھ آ گئی نا؟ کیا سمجھ آئی؟ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دے کے یہ بتا دیا کہ اچھے اور برے میں فرق کرو, اور شیطان کو کہہ دیا کہ میں آل پاورفل ہونے کے باوجود تمہیں کچھ نہیں کہوں گا, تم بے شک کرو, اور آخر میں پکڑ کے نا تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا. ٹھیک, جی جزاک اللہ. چلو پھر السلام علیکم. اس کو تمہارے لیول پہ بیان کرنا ذرا مشکل تھا, لیکن میرا خیال ہے میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا, زیادہ بار بار ریپیٹ کر کے, تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے, ہے نا. میرا خیال ہے آ گئی ہوگی, نہیں آئی تو پھر دوبارہ پوچھ لینا.